کیا آپ جانتے ہیں اسلام کا پہلا جاسوس کون تھا جس نے تنے تنہا دشمن کے کیمپ میں گھس کر وہ معلومات حاصل کی جنہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بہادر نوجوان کون تھا؟ نہیں؟ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ایمان افروز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ رات تاریک تھی، ہوا چیخ رہی تھی، سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مدینہ کے گرد خندق خاموش کھڑی تھی، دوسری طرف ہزاروں تلواریں اسلام کے چراغ کو بجھانے کے انتظار میں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان اور کفر کا فیصلہ صرف ایک رات پر ٹکا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا، کون ہے جو دشمن کے حالات معلوم کرے اور واپس آ کر اطلاع دے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے۔ خاموشی چھا گئی، نہ بھوک بولی، نہ سردی، نہ خوف، بس ہر چہرے پر سوچ کی چھایا تھی۔ اچانک ایک نوجوان اٹھا، دل میں یقین، زبان پر لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ اسے ہر طرف سے محفوظ رکھ۔ یہ صرف دعا نہیں تھی، یہ اس مشن کا آغاز تھا جو بعد میں تاریخ میں اسلام کا پہلا انٹیلیجنس مشن کہلایا۔ وہ نوجوان خندق پار کر کے دشمن کی حدود میں داخل ہو گیا۔ ہر سایہ خطرہ لگتا، ہر آواز موت کا پیغام معلوم ہوتی، مگر ایمان کی روشنی دل میں شعلہ بن کر جل رہی تھی۔ دوسری طرف دشمن کے خیمے بے چینی اور خوف سے لرز رہے تھے۔ ابو سفیان کے چہرے پر شک کی لکیریں تھیں، خودکشی کے خوف سے ان کی آنکھیں بار بار چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ خالد بن ولید اور عمر بن العاص بھی اپنی ٹیم کے درمیان بے چینی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ ہر طرف سردی اور اندھیرا دشمن کے حوصلے توڑ رہا تھا۔ دھند اور شب کی سیاہی میں ہر شعلے کی روشنی پر نظر تھی، ہر چھوٹی سی حرکت یا سرسراہٹ ان کے دلوں کو ہلا رہی تھی۔ خندق کی رکاوٹ ناقابل عبور لگ رہی تھی، زمین سے اٹھتی دھول اور خندق کی گہرائی ہر دشمن کے قدم روک رہی تھی۔ اسلامی لشکر تھوڑا تھا، لیکن ہر دل میں ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر بھروسہ ایک شعلہ بن کر جل رہا تھا، جو دشمن کے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔ وہ نوجوان دبے پاؤں دشمن کے کیمپ میں جا پہنچا، آگ کے گرد بیٹھے سپاہیوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ اتنے میں لشکر سالار ابو سفیان کی گرجدار آواز گونجی، مجھے شک ہے کہ ہمارے درمیان کوئی جاسوس ہے۔ ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑے۔ لمحہ خطرناک تھا، بس ایک غلط حرکت اور انجام موت۔ لیکن اس نوجوان نے فوراً دونوں ساتھ والوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ یوں وہ خود شک سے بچ گیا، ایمان، حاضر دماغی اور تدبیر نے اسے بچا لیا۔ اب وہ خاموشی سے باتیں سنتا رہا۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، ہوا ہمارے خلاف ہے، خیمے اڑ رہے ہیں، آگ بجھ رہی ہے، ہم مزید نہیں لڑ سکتے۔ میں جا رہا ہوں، جو چاہے میرے ساتھ چلے۔ یہ اللہ کی نصرت تھی، بغیر جنگ، بغیر خون، دشمن پسپا ہو رہا تھا۔ نوجوان نے فوراً کیمپ چھوڑا، پیچھے دشمن کے جوتوں کی چاپ، سامنے فجر کی اذان۔ جب وہ مدینہ پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ یا رسول اللہ، دشمن جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، اللہ اکبر، اللہ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ وہ رات جو خوف کی رات تھی، رحمت کی رات بن گئی، اور اسلام نے سیکھا کہ ایمان صرف تلوار نہیں، عقل، تدبیر اور قربانی بھی ہے۔ اور وہ نوجوان، وہ عظیم صحابی، جانتے ہیں کون تھے؟
جو اکیلے تن تنہا سخت سردی، اندھیرا اور خوف کے باوجود ایک خطرناک مشن پر نکلے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے، وہ تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ بہت فہم و فراست والے بھی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور رازدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اہم خفیہ امور منافقین کے نام جیسے راز سونپے۔ ان کی زندگی ایک مثالی داستان ہے۔ جہاد میں حصہ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ رہنا اور دشمن کے خفیہ حالات معلوم کرنے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنا، یہ سب ان کے ایمان اور حکمت کا عملی مظاہرہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بغیر لڑے ہوئے کامیابی حاصل کی جو ہزاروں تلواریں بھی نہ کر سکی۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان، عقل اور حکمت کس طرح ایک انسان کو عظیم کامیابی دلا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال شجاعت اور حکمت ہے۔ اللہ کے کام میں چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، بس نیت خالص ہو اور دل میں یقین ہو تو ایک انسان بھی امت کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی اسلام کے پہلے جاسوس کی، جس نے ایمان سے وہ کر دکھایا جو جنگوں سے بھی ممکن نہ تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ ایمان افروز لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں مائنڈ سپارک بائی زی، جہاں ہم ایمان، عقل اور سچائی کی روشنی پھیلاتے ہیں۔